کیا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوئی حد ہے؟ نہیں، اس نے کبھی کوئی حد بنائی ہی نہیں۔ بس وہ چیزیں نہیں بدل سکتی جو کائنات بنانے کے بعد اس نے مقرر کر دی تھی۔ بدل تو وہ ان کو بھی سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ تو بس اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں ہر پکارنے والے کی سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اب بظاہر آپ کی نظر میں وہ چیز کتنی ہی مشکل یا نامکمل لگ رہی ہے، پر وہ آپ کے توکل اور پھر اس کے کن کی محتاج ہے۔ جب اس نے کوئی حد مقرر کی ہی نہیں دنیا و آخرت کے لیے، تو پھر آپ کو کس نے مجبور کیا یہ سوچنے پر کہ میری دعا تو بہت مشکل ہے، قبول نہیں ہوگی؟ ایسی باتیں سوچ کر اپنے پیارے رب کو ناراض نہیں کرتے، اس کی طاقت اور قدرت پر شک نہیں کرتے۔ اسے اچھا نہیں لگتا آپ کا یوں مایوس ہونا۔ ہر چیز سے مقابلہ کر کے اسے مناتے ہیں، مانگتے ہیں، اور تب تک مانگتے ہیں جب تک وہ یا اس سے بہتر عطا نہیں ہو جاتا۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ پاک کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں گم ہو کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفلاح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب تم اسے الوکیل پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہت چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونے کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن پاک سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہر کام کا مقرر وقت ہے۔ کوششیں اور محنتیں رنگ تبھی لاتی ہیں جب معلوم ہو کہ جو ہوگا اپنے وقت پر ہوگا، اور جو ہوگا بہترین ہوگا۔ یہ نہیں کہ مایوسی اختیار کر لی جائے اور یہ دعا کی تھی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا،
अब कैसे होगा, कहाँ से होगा, इतना सब्र किया था, अब कैसे सब्र करूं। बस जान लें कि ये अल्फाज मायूसी में शुमार होते हैं और मायूसी कुफर है। अपने जहन में ये बात डाल दें कि मुकर्रर वक्त पर अल्लाह पाक आपको आपकी मांगी हुई शय अता करके आपको खुश कर देगा। दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह से दुआ करते रहें, बेशक वो कबूल करने वाला है, बेशक वो सुनने वाला है। सब्र करें और बेहतर वक्त का इंतज़ार करें। यूं ही वो छोटे छोटे ज़रियों से तुम्हें मौजज़ों तक ले आता है। बस सब्र करो और इंतज़ार करो। मिलने का वक्त मुख्तलिफ हो सकता है, पर मिलने वाली चीज़ का नहीं। बड़ा हुनरमंद है मेरा रब, नवाजने से लेकर मुतमईन करने तक हर शय पर कादिर है। और यकीन रखो कि जो कहानी अब तक अधूरी है उसे मुकम्मल करने वाला तुम्हारा अल्लाह है। रोते हुए मांगने का जो ख्याल जहन में आया है वो ख्याल लाने वाला भी तो तुम्हारा अल्लाह है। और जो दुआ बार बार बेसाख्ता ज़बान से जारी हो जाती है उस दुआ को ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाला भी तो तुम्हारा अल्लाह है। बस ये सोच के सब्र कर लिया करें कि अल्लाह मुखलिस दिलों को ही नवाजता है। वक्त तो लगता है लेकिन अता कमाल करता है।